السلام علیکم ناظرین، یہاں ہم بوسل ہیت میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے طارق جہان۔ یہ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، برٹش مسلم کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔ ان جیسی شخصیات کی وجہ سے جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کا اور پاکستانی کمیونٹی کا جو ہے وہ نام بھی یہاں پہ روشن ہو رہا ہے، اور بڑی پازیٹیو جو ہے امیج وہ برطانیہ کے اندر جاتی ہے۔ ہم ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنے جو شہید بیٹے ہیں ہارون طارق جہان، ان کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن کا جو ہے قیام کرنے جا رہے ہیں یہ 6 ماہ کے اندر اندر، اور اس پلیٹ فارم سے یہ کیا ارادے رکھتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے، مشن کیا ہے، منزل کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے جو ہے وہ تفصیلاً بات کریں گے۔ طارق جہان صاحب، میں آپ کو پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ جو ہارون طارق جہان آپ نے فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا مشن ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ ہارون طارق جہان جو فاؤنڈیشن میں نے شروع کیا ہے اپنے بیٹے کے نام سے، یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2011 میں اگست میں، یہاں ہنگامے ہوئے تھے، رائٹس ہوئے تھے، تو ان میں سے 10 کی رات کو تقریباً رات کے 1 بج گیا تھا، تو رائٹس ہو رہے تھے، ہنگامہ ہو رہا تھا، ڈسٹربنس۔ ہم لوگ جو تھے وہاں باہر کھڑے تھے اپنے علاقے کے ڈیفینس کرنے کے لیے، تو ایک گینگ یا کچھ لوگ جو ہیں گاڑی میں آئے تو بچوں کو گاڑی کے نیچے دے دیا۔ اب سب دنیا جو ہے ابھی بولتی ہے بھائی، ابھی تو 4 سال ہو گئے، 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، تو سب بولتے ہیں کہ بھائی ایک واقعہ ہوا تھا۔ دنیا کے لیے واقعہ ہے، لیکن ہمارے ایز اے فادر ہمارے لیے تو اپنے بیٹے کی شہادت دیکھنی اپنی آنکھوں سے اور اس کا خون بہتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ کوئی حادثہ تو نہیں ہے، باپ کے لیے یہ تو ایک بڑی مشکل واقعہ ہوتی ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد بھائی کچھ مشکل وقت آیا تھا ہمارے پہ، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ بھائی اللہ نے کچھ ہمارا ساتھ دیا اور کچھ حوصلہ دیا۔ رمضان کے دن تھے، ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ بھائی بچوں نے اپنی جان دے دی، اور تینوں بھائیوں نے ایک شہادت ہماری طرفوں، ہم ایسے ہی سوچ دے سکتے تھے کہ بھائی ان تینوں نے شہادت دی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھا کام کیا تھا ایز اے کمیونٹی۔ یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ہر آدمی سنتا ہے، یہاں خبروں میں یہی سنا جاتا ہے کہ بھائی مسلمز آر ٹیررسٹ، بدنامی ہماری ہو رہی ہے ساری دنیا میں، اور ہم ایسے لوگ تو نہیں ہیں، لیکن میڈیا نے ایسے انفلوئنس کیا ہے کہ یہاں یہ چل رہا ہے۔ تو اس واقعے کے ہونے کے بعد آج 4 سال ہو گئے ہیں، اور ایز اے پازیٹیو لیگیسی بچوں کے نام سے میں نے یہ ہارون طارق جہان فاؤنڈیشن اپنے بیٹے کے نام میں شروع کیا، اور اس میں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا میں جہاں بھی کوئی پرابلم ہے، ویدر نیچرل ڈیزاسٹر جس کو بولتے ہیں، یا جنگ ہے، وہ ارتھکویک ہے، یا جو بھی نیچرل ڈیزاسٹر بھی کہہ لیں، جی جو بھی ہے، اس میں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی امداد لے کر یہاں انگلینڈ سے یا اس ملک سے امداد لے، کیا پیسہ ہو یا کپڑا، جوتی، ٹینٹ، سلیپنگ بیگ، جو بھی کوئی دے سکتا ہے وہ ہم اکٹھا کر کے تو اس ملک میں چلے جاتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے لیے۔ میں نے بیک ان 2012 میں نے سیریا، مجھے ایک آرگنائزیشن لے کے گئی سیریا میں، اس وقت جنگ شروع ہوئی تھی، اور دکھانے کے لیے وہاں جو میں نے دیکھا ہے، میری آنکھیں کھول دی۔ ریفیوجی کیمپس کو جو بم کر رہے تھے، تو وہاں ہم لوگ گئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھئی بچوں، عورتوں، بوڑھے، جوان جو بھی تھے، ہر کسی کو جو ہے نا زخمی کیا تھا بموں نے، اور وہ لوگوں کی ہم نے مدد کی، ہسپتال لے کے گئے، ایمبولینس میں ڈالا، سب کچھ کیا۔ اور جب وہ میں نے دیکھا، مجھے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بھئی دیکھ یار، اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا لے لیا، اور مجھے اتنا دکھ اس بات کا کہ بھئی
میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ طارق جہاں صاحب، اگر ہم دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی ایک باپ کے لیے یہ بڑی مشکل لمحات ہوتے ہیں کہ ایک جوان بچے کا جو ہے وہ جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا اور اسے سپرد خاک کرنا، تو کیا یعنی اس بچے کی جو شہادت تھی، جو یعنی کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں تھا یا کسی بھی ایسی کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی، تو ایک اسی طرح شہادت جو رونما ہوئی، یہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے. تو وہ آپ کو کیا پیغام ملا اس شہادت سے اور کیا جذبہ بیدار ہوا؟ حالانکہ لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں جب اتنی قیمتی چیز جو دنیا کی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے ایک والدین کے لیے. تو اس میں آپ کو کیا، کس چیز نے آپ کو اندر سے جو ہے کریج کیا کہ آپ اس مشن کو لے کر چلیں اور آگے بھی خدمت خلق کریں اور دوسروں کے بھی کام آئیں؟ دیکھیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے رمضان کے مہینے تھے، ہم لوگ سب لوگوں نے اس وقت روزے بھی رکھے تھے، لیکن جب انسان ٹائم ملتا ہے، خود بیٹھتا ہے، خود سوچتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، تو سوچ سمجھنے کے بعد یہی عقل آتی ہے کہ بھائی اس دنیا میں ہمارے وس کی بات نہیں ہے. بیٹے کو دیکھتے ہوئے ایسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ سوچ بیٹھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. لیکن جب ہوش میں دماغ سے عقل سے آدمی سوچتا ہے تو یہی ہے کہ بھائی وہ میرے لیے ایک تو یہ شہادت کی بات جو ہے سکون دیتا ہے، دوسری یہ ہے کہ بھائی رب العالمین نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا اور جب چاہا اللہ تعالیٰ نے وہ تحفہ واپس لے لیا. اس کی چیز ہے، اس کی امانت تھی تو اس نے واپس لے لیے. تو شکر الحمدللہ کہ بھائی ہمارا بیٹا اچھا کام کرتا ہوا دنیا میں، اس کا نام بھی، تینوں بھائیوں کا نام جو ہے روشن ہو گیا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے اپنی جان اوروں کے لیے دی، اس ملک کے لیے دی. تو وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. لیکن اس کے نام کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو چیریٹی ہے ہمارے لیے، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، جو سننے والے وہ بھی مسلمان ظاہر ہوں گے، وہ سمجھ لیں گے اس بات کی کہ میرے لیے یہ ہے کہ بھئی یہ جو کام کر رہے ہیں ہم سب کا جاری ایک سمجھ کے کر رہے ہیں. میرے بیٹے کے لیے، وہ دو ساتھی جو بھی اپنے کے لیے بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ بچوں تینوں کو جنت الفردوس اللہ تعالیٰ ان کو توفیق کرے. لیکن ہمارے لیے یہ کہ بھئی ہمارا کوئی مقصد ابھی دنیا میں ہو گیا ہے کہ یہ اپنا دکھ سمجھ کے کہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہوا ہے دوسروں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، اور کوئی کیا کانفلکٹ ہے، کیا ڈیزاسٹر، نیچرل ڈیزاسٹر جو بھی ہے، ہر انسان کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن ہم دوسرے کا دکھ نہیں سمجھتے، ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں تو وہ اظہار کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ چیریٹی شروع کی ہے کہ بھئی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہم جو بھی کر سکیں، جو بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، دنیا جہاں بھی انسان رہتے ہیں، ان کو یہ نہ ہو کہ بھئی یہ مسلمان خالی اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں یا اپنی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. نہیں، ہم سب کے لیے ہیں. یعنی بلا تفریق جو ہے، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مسلک کے، بغیر کسی یعنی رنگ و نسل کے جو ہے، یہی ہمیں سنت رسول سے بھی یہی ایک پیغام ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو صبر و برداشت کا جو آپ نے مظاہرہ کیا عملی طور پر، عملی سطح پر، اور یہ دنیا میں بہت بڑا ایک کام ہوتا ہے کہ اتنی آپ کی قیمتی چیز چلی جائے تو بندہ کوئی بھی تیش میں آ کر کوئی بھی نیگیٹیو اقدام اٹھا سکتا ہے. لیکن اس صبر اور برداشت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک مسلم کمیونٹی کو بڑا پازیٹیو پیغام گیا ہے کہ یہی سنت رسول ہے. اور حقیقی اسلام جو ہے یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، افاقی تعلیمات اسلام کی یہی ہے کہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ کسی بھی حال میں مسلمانوں کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. صبر، برداشت، پیشنٹ جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. آپ نے جو حالیہ جو دورہ کیا ہے مختلف یعنی گریس کے اندر ریفیوجیز کی حالت دیکھی آپ نے، یورپین کنٹریز کے اندر، تو ان کو کیا، ان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کے حوالے سے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ یہ جو ابھی تو سیریا کے جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے ابھی، جیسے دکھائی دے رہا ہے. ابھی رشیا نے انویٹ کیا ہے، وہ بھی بامبنگ کر رہا ہے، تو اور بیچارے غریب آ رہے ہیں، وہ آتے ہیں ٹرکی میں کراس کر کے. تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، خبروں میں تو دکھا رہے ہیں ڈنگیز جو ہیں چھوٹی کشتی میں 60 آدمی جو ہے نا، بچے، عورتیں، بوڑھے، سب جوان
جو بھی آ سکتا ہے وہ کشتی میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس ادھر لیزبوس گریس آئلینڈ جو ہے ادھر آتے ہیں. ہم لوگوں نے یہاں امداد اکٹھی کر کے تو وہ وہاں پہنچائی ہے ان لیزبوس, تو وہاں تقسیم کریں. لیکن جب وہ آتے ہیں کشتیوں سے باہر نکلتے ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 5-6 گھنٹے جو ہے کشتی میں بیٹھے اور پار رستے سے آ رہے ہیں. سمندر کا ذرا بھی لہر جو ہے ویدر خراب ہو جائے تو ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہوتی ہے. جب یہ لینڈ ہوتے ہیں تو بچے, معصوم بچے وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, عورتیں رو رہی ہوتی ہیں, بوڑھے پریشان ہوئے ہوتے ہیں, جوان جو ہے وہ سب کو پکڑ کے اتنے تھک گئے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے سب طاقت ختم ہو گئی ہوتی ہے. ان لوگوں کو ہم جب نکالتے ہیں شپوں سے, یہ ڈنگی سے نکالتے ہیں, یہ کشتیوں سے نکالتے ہیں, تو ہم ان کو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی زخمی ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, فرسٹ ایڈ دیتے ہیں. اس کے بعد کھانا پینا, ان کی امیڈیٹ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ پانی ان کو دیتے ہیں, کھانے کے لیے دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کپڑا, جوتی, کیونکہ وہ سب گلے ہوتے ہیں پانی میں 5-6 گھنٹے. پھر اس کے بعد جو ہے گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے, بسوں میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ لے جاتے ہیں کیمپوں پہ. کیمپوں میں 1 دن 2 دن لگتے ہیں ان کو رجسٹریشن کرنے کے لیے, پھر آگے ان کو مسلسل. اچھا طاہر صاحب, وہاں آپ دیکھنے کو یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ تو زخمی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان کو تکالیف بھی ہوتی ہے, کوئی یعنی کپڑوں کے حوالے سے ڈسیبل ہیں یا دوسرے معاملات ہیں, اموات بھی کوئی ہوئی ہوئی ہیں یا لاشیں بھی آپ کو دکھائی دی ہیں وہاں؟ لاشیں تو ہم نے پانی سے نکالی ہیں, وہ یہ بات نہیں ہے, کیونکہ آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. دیکھیں لاشیں بھی ہم نے پانی سے نکالی ہیں. لیڈیز جو ہے وہ ایک لیڈیز کی باڈی ہم لوگوں نے نکالی جو بالکل کپڑوں بغیر تھی, لیکن اس کی یہ پریشانی تھی کہ اس نے جو سر پہ وہ اسکارف بنا تھا وہ اس کے سر پہ ہے تھے, باقی اور جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا. تو میں ابھی یا آپ جانیں آپ دیں یا نہیں دیں, میں آپ کو کچھ بتانے گا کہ ان کی آندریں جو تھی وہ ان کے بیک پیسیج سے باہر نکلی تھی اور پانی میں تر رہی تھی ان کی باڈی کے ساتھ. وہ اتنی بدبو آ رہی تھی اس باڈی سے, لیکن ہم لوگوں نے وہ نکال کر اس کو کپڑے میں کور کر کے تو اپنی بہنوں کے حوالے کر دیا. وہ رو رہی تھی لڑکی جو دیکھ رہی تھی. ایسی بھی ہم نے لاشیں نکالی ہیں. تو وہاں ابھی لیزبوس جو گریس آئلینڈ ہے, وہاں ہم لوگوں نے قبرستان, میں نے تو نہیں کی لیکن ہمارے پاکستانیوں نے وہاں ایک قبرستان جو ہے اسٹیبلش کی ہے. اس کی فوٹو بھی میرے پاس ہیں, تصویریں بھی ہیں. اس میں تقریباً 80 قبریں جو ہے نا ہم لوگوں نے فل کر دی ہیں, بھر دی ہیں. تو یہاں جتنے بھی لوگ مرتے جاتے ہیں یا جو ڈیڈ باڈیز ہمیں ریسیو کرتے ہیں اس سائڈ پہ, ہم لوگ وہاں ان کی اجازت سے قبرستان شروع کر کے تو وہاں بیری کرتے جا رہے ہیں. لیکن بھائی بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, آپ قبریں کے پاس جا کے دیکھو جو ان کے پلیک یا بورڈ لگائے ہیں ان کے نا, کسی کا نام نہیں ہے کیونکہ کوئی آئی ڈی نہیں کسی کے پاس. تو ہم کیسے پہچانیں؟ یہ بھی نہیں ہم کو معلوم یہ مسلمان ہے یا کون ہے یا کرسچین ہے, ہو سکتا کرسچین بھی ہو سکے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم ایک مسلمان سمجھ کے ان کو جنازہ کر کے ان کو دفنا دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے حوالے دیتے ہیں کہ اللہ جانے ان کے ساتھ جو بھی ہونا والا. تو ابھی کیا ضروریات ہیں؟ مثلا وہاں پہ جو یورپین یونین ہے یا اقوام متحدہ موجود ہے, دوسری جو قوتیں ہیں, وہ بھی ان کے لیے کوئی سپورٹس کر رہی ہیں یا ان کا جو گزر بسر ہے وہ یہاں کے جو لوکل کمیونٹیز جو ہیں وہ امداد کر رہی ہیں, تو ان سے ان کا معاملہ چل رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان بڑی بڑی آرگنائزیشن, جب میں نے پہلے راؤنڈ کیا تھا, جب پہلے بیک ان اکتوبر میں پہلی دفعہ گیا تھا, تو وہاں اس حالات بہت خراب تھے. کچھ لوگ ایسے تھے کہ 5 دن کے لیے نہ پانی نہ کھانا نہ کچھ, اور اندر بند کیے تھے کیمپ کے اندر. تو الحمدللہ تب سے اب تک جو ہے نا کافی چینجز آ گئے. یونائٹڈ نیشنز یا UNHCR وہ آرگنائزیشن بھی آ گیا, چلڈرن ان نیڈ, ہر قسم کی NGOز یا یہ جو ایجنسیز ہیں سب آ گئے ہیں. وہ خبروں میں کنٹینیوس انفارمیشن دے رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, پیسے مر رہے ہیں یہاں. تو ہر کسی نے فیل کیا, تو لوگوں نے انٹرسٹ لی اور شروع کر دیا امداد دینے کی. لیکن الحمدللہ بڑی بڑی ایجنسیز ہیں. لیکن ابھی بھی کیونکہ آپ اندازہ لائیں کہ روز کے روز تقریباً جو ہے نا موسم ابھی ٹھنڈا موسم ہے, ختم ہو رہا ہے, یہ ٹھنڈ کے موسم ختم ہو رہا ہے, اور سمجھے کہ بھئی ایک دن میں 1000 آدمی آ رہا تھا. ابھی گرمی کی وجہ سے the numbers are, کیسے بتاؤں, نمبر جو 1000 سے 10,000 دن میں آ رہے ہیں, اور یہ نمبر کم ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں بھائی وہاں تو مر رہے ہیں,
गारंटीड कोई वहां रहेंगे, सीरिया में रहेंगे तो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। यहाँ कम से कम थोड़ी सी उनके दिल में असलियत होती है कि भाई हम वहां जाएंगे, ग्रीस समुद्र पार करेंगे, हो सकता है कि भाई समुद्र में मर जाए, लेकिन उनको ये उम्मीद होती है कि ख्वाहिश होती है कि ये अल्लाह हमें पार कर दे, तो वहाँ जिंदगी का कोई ना कोई तो सहारा मिलेगा। और नाजरीन, हम अगर देखें तो यूरोप में ये भी कहा जा रहा है कि 2017 हैं उसके राउंड अबाउट तकरीबन 30 लाख के लगभग जो हैं वो महाजरीन का जो है आमद और पनाह गज़ीन जो हैं वो आ सकते हैं। और इससे काफ़ी हालात जो हैं वो चेंज हुए हैं, क्योंकि तसादम ज़दा जो जंग ज़दा इलाके हैं वहाँ से अमन की तलाश में, ज़िंदगी की तलाश में, एक उम्मीद की तलाश में जो है लोग दूसरे इलाकों में या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ जो है देख रहे हैं। और इन लोगों की मदद करना और वैसे भी खिदमत खलक जो है ये एज ए मुसलमान और एज ए इंसान भी जो है ये हमारा फरीज़ा बनता है कि हम दूसरों की कदर करें, दूसरों की जो है वो देखभाल करें। और इंसानियत का जज्बा भी यही पैगाम देता है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, ज़िंदगी तब है, ज़िंदगी का मज़ा तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। और अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर और तारक जहान साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।